یونیورسٹی میں ہمارے ایک استاد تھے آرتھر لیونگسٹن، جن کی ترقی پذیر ممالک کے بارے میں 1969 میں چھپنے والی کتاب سوشل پالیسی ان ڈیولپنگ کنٹریز، ترقی پذیر ممالک میں سماجی پالیسی، آج بھی دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں ایک نصابی کتاب کا درجہ رکھتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے مغربی دنیا میں پہلی دفعہ پسماندہ ممالک کی معاشی نہیں بلکہ انسانی ضروریات کی اہمیت پر زور دیا گیا اور دولت کی اثر نو اور منصفانہ تقسیم کا تصور ابھرا۔ ہمارے یہ استاد حکومت یا ریاست سے محبت اور وفاداری کا ایک شاندار فلسفہ بیان کیا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک ریاست یا حکومت سے محبت اور وفاداری ایک ہی چیز ہے، اور یہ اسی وقت وجود میں آتی ہے جب حکومت کم از کم عوام کے چند اہم مسائل حل کرتی نظر آئے۔ مثلاً اگر کوئی شخص بے روزگار ہے اور اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے سرمایہ میسر نہیں، اور ایسے میں حکومت اس کی کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہیں کرتی، بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی وظیفہ مقرر نہیں کرتی، تو پھر اس شخص کا تمام تر انحصار صدیوں سے قائم شدہ انسانی ادارے خاندان پر ہو جائے گا۔ یہی خاندان اسے بھوک میں کھانا اور آرام کے لیے چھت فراہم کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کے گھر والے اس کا علاج کروانے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو پھر اول وہ کوئی قیمتی چیز بیچ کر اس کا علاج کروائیں گے، یا وہ کسی اسپتال کے دروازے پر تڑپتا ہوا مر جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی زمین پر کسی نے قبضہ کر لیا ہو، کوئی اس سے آ کر بھتہ وصول کرے، یا کوئی مسلسل اس کی جان کے درپے ہو، اور وہ ایسے میں مدد کے لیے حکومتی اداروں میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرے مگر حکومت اس کی مدد کو نہ آئے، اور بالآخر اس کا خاندان، برادری یا قبیلہ اپنے قوت بازو سے اس دکھ سے نجات دلائے، یا پھر وہ نجی گارڈ رکھ کر اپنی حفاظت کرے۔ اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے تو پھر ایسے حالات میں ایک انسان کی محبتوں، چاہتوں، وفاداریوں اور عقیدتوں کا مرکز و محور ریاست یا حکومت کی بجائے خاندان، برادری یا قبیلہ ہو جاتے ہیں۔ چونکہ حکومت کا اس سے محبت اور وفاداری کا رشتہ متزلزل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اسٹریٹ لائٹ کا بلب چوری کرے، مین ہول کا ڈھکن اٹھائے یا دفتر کی اسٹیشنری غائب کرے، سب کچھ گھر میں ہی لے کر آئے گا، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس کا واحد سہارا اور آسرا خاندان ہی ہے۔ اسی مثال کو آپ بڑے سے بڑے معاملے تک وسعت دے کر دیکھ سکتے ہیں۔ رشوت ستانی اور کرپشن کا ناسور اسی سے جنم لیتا ہے، اور ملکی اور ریاستی مفاد کے خلاف دشمنوں سے پیسے لے کر کام کرنا اسی تصور کی پیداوار ہے۔ ریاست یا حکومت اپنے آپ سے محبت کرنے کے لیے زمین، مادر وطن اور دھرتی ماتا جیسے نعروں کا سہارا لیتی ہے، لیکن یہ نعرہ اس وقت تک کھوکھلا رہتا ہے جب تک یہ زمین انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہو جاتی، اور تاریخ اس تصور پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے۔ انسانی تاریخ کی بڑی سے بڑی ہجرتیں اسی وجہ سے ہوئیں۔ جس دن اس دھرتی ماتا اور مادر وطن کے سوتے خشک ہوئے اور اس نے انسانوں کے لیے پینے کا پانی اور جانوروں کے لیے گھاس اگانا چھوڑ دی، تو اس ماں کے بیٹوں نے سامان باندھا اور کسی ایسی ماں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے جہاں رہنے کے لیے سہولیات میسر تھیں۔ آریائی اقوام ایشیائے کوچک میں صدیوں سے آباد تھیں، ان کی سرزمین وطن صحرا میں تبدیل ہونے لگی تو دنیا بھر میں پھیل گئیں۔ جہاں سبزہ اور پانی دیکھا، اسی زمین کو اپنی ماں بنا لیا۔ غربت و افلاس، بھوک، بیماری اور جہالت میں لتڑے ہوئے پاکستان نے گزشتہ 65 سال میں صرف ایک بات کا نکارہ بجایا جاتا رہا۔ اسے کچھ لوگ بعید القیاس یا تجریدی نظریے کے طور پر حکومت کی رٹ کو ریاست کی رٹ کہہ کر اسے مقدس اور طاقتور بنانے کی کوشش کرتے چلے آئے ہیں۔ حالانکہ علم سیاسیات کی تمام کتب میں ریاست کی جو تعریف ہے، اس کے مطابق حکومت ہی ریاست کا واحد اساسی ادارہ ہوتا ہے۔ تمام عسکری، نیم عسکری، عدالتی اور نیم عدالتی ادارے سب حکومت کا ہی جز ہوتے ہیں۔ حکومت ہی دراصل ریاست ہوتی ہے، کیونکہ علم سیاسیات کی تاریخ کے مطابق ریاست کے باقی 3 اجزاء علاقہ، عوام اور اقتدار اعلیٰ ہیں۔ ہمارے ہاں یہ تصور بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ریاست اور حکومت دراصل 2 جڑواں بہنیں ہیں، جیسے اسلام آباد اور راولپنڈی کے 2 جڑواں شہر۔ ایسا دنیا کے کسی بھی جمہوری، غیر جمہوری، نیم جمہوری یا آمرانہ ملک میں بھی نہیں ہوتا۔ دراصل آج سے 65 سال قبل جب 1958 میں جنرل ایوب خان نے راولپنڈی سے نکل کر 1000 میل دور مرکز اقتدار کراچی پر قبضہ کیا، اور پھر اس قبضے کو جسٹس منیر نے عدالتی استحکام دیا، تو اس نے اس تصور کو مضبوط کیا کہ ملک کے استحکام کے لیے ریاستی رٹ کو قائم کرنا بہت ضروری ہے، یعنی حکومت کی رٹ کچھ اور ہے اور ریاست کی رٹ کچھ اور۔ حالانکہ ایوب خان خود اسی رٹ کو قائم کرنے کے لیے حکومت پر ہی قابض ہوا تھا، اور اس نے حکومتی اداروں کے ذریعے ہی اپنی اس ریاستی رٹ کو قائم کیا تھا۔ ایوب خان سے لے کر شہباز شریف تک اس ملک کے 22 کروڑ عوام کو اس خوفناک مغالطے کا شکار کیا جاتا رہا ہے کہ ریاست کوئی ماورائی چیز ہے اور وہ کبھی غدار نہیں ہو سکتی، جبکہ حکومت غدار ہو سکتی ہے۔ 22 کروڑ عوام غدار ہو سکتے ہیں اور ان کے نمائندے غدار ہو سکتے ہیں۔ اب پیچھے رہ گئے زمین اور اقتدار اعلیٰ۔
اقتدار اعلیٰ تو ہمارے آئین کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے اور زمین بے زبان ہوتی ہے۔ جو دو اجزاء باقی رہ گئے وہ تھے حکومت اور دوسرے عوام۔ ان دونوں کے درمیان کشمکش ازل سے چلی آ رہی ہے۔ منصف مزاج اور ظالم بادشاہوں کی مقبولیت کا فیصلہ بھی عوام ہی کرتے تھے اور جمہوری معاشروں میں بھی اہل اور نااہل کے درمیان فیصلہ بھی عوام کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، جیسے تم ہوگے ویسے ہی تمہارے اوپر حکمران مقرر کیے جائیں گے۔ یہ طے ہے کہ لوگوں پر حکمران اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مقرر کرتا ہے۔ کہو اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ یعنی ریاست نام کی چڑیا ایک کھوکھلا اور تجریدی وجود ہے اور اصل جھگڑا عوام اور حکومت کا ہی ہے۔ حکومت عوام کا عکس ہوتی ہے اور جو حکومت عوام کا عکس نہ ہو وہ اپنا اقتدار صرف ایک بڑک نما تصور پر بزور قوت قائم کرنا چاہتی ہے، حکومت کی رٹ۔ اور جب عوام یہ رٹ تار تار کرتے ہیں تو تالے آزما قوتیں ریاست کی رٹ کا نعرہ لگا کر اسی حکومت پر ہی قبضہ کرتی ہیں اور اسی حکومت کی ہی رٹ کو قائم کر کے کہتی ہیں کہ ہم نے ریاست کی رٹ قائم کر دی، ریاست بچا لی۔ کھڑے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو بھی اگر کوئی پوچھے نا کہ پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کو کس نے ایک میز پہ اکٹھا کیا تو ایک ہی نام لے گا اور وہ کہے گا کہ اسٹیبلشمنٹ۔ عمران خان سے جتنی نفرت سیکولر لبرل اور ویسٹرن امریکنز کرتے ہیں پاکستان میں کوئی اور نہیں کرتا۔ تیل کی دولت آپ کے پاس ہے، پیسچر لینڈز آپ کے پاس ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ باجوہ کے خلاف جو بندہ اپلیکیشن لے کے گیا تھا سپریم کورٹ کے اندر وہ اگلے دن غائب ہو گیا تھا۔ آپ کو اس وقت فیصلہ کرنا ہے اور آپ تاریخ کے اندر امر ہونا چاہیے۔ آپ کو IMF آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ بجلی کی قیمتیں بڑھاؤ، یہ نہیں کہتا گیس کی قیمتیں بڑھاؤ، تو وہ کہتا ہے اتنے پیسے اکٹھے کرو تاکہ تم اپنا قرض اتار سکو۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ اور انٹرنیشنل سبڈیشن کی سوچ آپس میں مل چکی ہے۔ عمران خان بہتر اس لیے نہیں تھا کہ عمران خان جو ہے پریڈکٹیبل نہیں ہے۔ نواز شریف کتنا بھی سیکولر ہو جائے، نواز شریف کا امیج سیکولر والا نہیں ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ جمہوریت خطرے میں ہوتی تھی لیکن پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ خطرے میں ہے۔ مریم نواز نے لانچ کیا باقاعدہ مفتاح اسماعیل کے خلاف کس کو؟ اسحاق ڈار کو۔ آپ کو اس ملک کے اندر کھلواڑ کرنے کی سزا ملنے والی ہے۔ اس قوم نے اٹھ کر یہ ثابت کیا 75 سالوں کی ذلت اور رسوائی کا داغ دھونے نکلے۔ پاکستان کا حل پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ اور اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔